پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو چاچا T20 کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ میری والدہ نے جب مجھے روک دیا کہ آپ نہیں پڑھنا، آپ میرا ہاتھ بٹاؤ، آپ کام کرو، تو میں کام کرنا شروع کیا۔ میں نے بہت محنتیں کی ہیں، میں نے امرود بیچے ہیں، پلے داری کی ہے، میں نے اتنے کام کیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی شہرت دی، اتنی پیسہ دیا جتنی میری ماں کی دعائیں میرے پیچھے تھی۔ ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ جس طرح ہم چاچا پاکستانی کو بھی جانتے ہیں، پوری دنیا انہیں بھی دیکھتی ہے، چاچا T20 کو بھی اب پوری دنیا دیکھتی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں جو لوگ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو آپ اپنا اصل نام بتا دیجئے اور بالکل آخر میں وہ بھی کر کے دکھائیے جو آپ میچ میں کرتے ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اوکے۔ ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے، جب ہم ٹیلی ویژن پر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ نے پاکستان کا فلیگ پہنا ہوتا ہے اور ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ پاکستان کو، پاکستان کی عظمت کا پرچار ہو رہا ہوتا ہے، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں آپ، کراؤڈ آپ کے ساتھ مل کے۔ میں ایک سوال ہمیشہ سے ذہن میں ہوتا تھا کہ کیا آپ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، مطلب سرکار آپ کو پے کرتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آپ کو پے کیا جاتا ہے یا اسپانسرشپ ہوتی ہے؟ تو جب کوئی اسپانسر نہیں ہوتا تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیا اپنے خرچے پہ جاتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آن دا اسپاٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب غنی منم۔ ناظرین، ہماری خوش بختی کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چاچا T20۔ جی ہاں، چاچا T20 کے نام سے آپ بہت مشہور ہوئے، لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش بختی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان کی ملاقات آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں تاکہ وہ سارے پردے ہٹ جائیں، کیونکہ ہم نے جس طرح ان لوگوں کو دیکھا ہے میچز کے اندر پاکستان کا فلیگ تھامے ہوئے، بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے جب ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہیں بھی جا کر۔ تو وہی سوالات میں نے ان سے کرنے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ذرا بتائیے گا، کیونکہ لوگ آپ کو جس حوالہ سے جانتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو چاچا T20 کیوں کہا جاتا ہے؟ جی اصل بات یہ ہے کہ میں کرکٹ میں فیم ہوں۔ کرکٹ میں جب انوالو ہوا 1982 میں T20 تو میچ تھا نہیں اس وقت، ٹیسٹ اور ون ڈے میچ ہوا کرتے تھے، تو میں ریڈیو پہ تو سنتا تھا اور کبھی کبھی ٹی وی پہ میچ دیکھ لیتا تھا، لیکن جو آفیشلی طور پہ جو میں سمجھے فیم ہوا وہ ہوا 2009 میں، لیکن اس سے پہلے 1986 میں گراؤنڈوں میں جا کے میچ دیکھنا شروع کیا۔ تو فیم ہونے کے اوپر جب میں T20 میچ میں فیم ہوا تو اس لیے میرا نام لوگوں نے T20 کہنا شروع کیا کہ T20 میچ تھا۔ اس سے پہلے چاچا کرکٹ ہمارے تھے، ماشاءاللہ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ ہماری تو دعائیں ان کے لیے ہوتی ہیں ہمیشہ، کیونکہ بزرگوں کا احترام کریں اور بزرگوں سے دعائیں لینی چاہیے، تو ہم ہمیشہ ان کی خیر خواہی کی دعائی کرتے ہیں۔ تو بس وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ میں کلین شپ رہتا تھا، میچوں میں جاتا تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، تو میں نے 2009 میں یہ مونچھیں رکھی، تو بس مونچھوں سے ہائی لائٹ ہوا، تو وہ T20 میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا دبئی میں، تو 2009 کی بات ہے۔ تو وہی جو ہے نا اصل میرا نام بننے کا وجہ بنا، اور الحمدللہ آج اللہ پاک نے آپ سے بھی ملوایا، دنیا سے بھی ملوایا، اور ہر ملک میں گیا ہوں جہاں پہ ہماری کرکٹ ٹیم گئی ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، ہم سے مل کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ پلیئروں کے ساتھ ان کا ملنا جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہم سے مل کے ہمارے ساتھ سیلفیاں بنا کے جب وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو گھر جاتے ہیں یا دوستوں کو پھر واپس جا کے بتاتے ہیں کہ ہم میچ دیکھ کے آئے، تو ہمارے ساتھ سیلفیاں دکھا کے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو لباس آپ زیب تن کرتے ہیں، پاکستان کا جو پرچم ہوتا ہے، آپ نے جس طرح بتایا کہ 80s سے جو ہے وہ آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں میچز دیکھنے کے لیے، تو کیا شروع سے وہ لباس آپ نے پہنا یا بعد میں کہیں پہننا شروع کیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جیسے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم جاتے تھے میچ میں اور میچ دیکھ کے آ جاتے تھے، لیکن ہماری ایک خواہش ہوتی تھی کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے چاچا کرکٹ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں بھی ٹی وی میں آنا ہے، ہم کو بھی ٹی وی والے دکھائیں گے، گھر والوں کو بولیں گے ہم دبئی میں بیٹھے آپ ٹی وی میں دیکھ لو میں۔ تو وہ ایک چیز تھی کہ جاتے تو ہم تھے، لیکن یہ کپڑے نہیں پہنتے تھے جو گرین ہیں، یہ کپڑے پہن کے جاتے تھے۔ تو جب فیم ہوا 2009 میں، اس کے بعد بھی میں نے 2 سال نہیں کپڑے پہنے، تقریباً 2011 میں نے جا کے پھر جو ہے نا وہ گرین کرتا سلوایا ہے۔ اس کے جیسے شروع میں فیم ہوا
تو میں نے سفید کپڑوں کے اوپر ایک شرٹ رکھی ہوئی تھی گرین کلر کی. وہ گرین شرٹ میں پہن لیتا تھا, لیکن میں نے آہستہ آہستہ جو بھی میں نے کاپی نہیں کیا کسی کو. صحیح ہو گیا. میرے بعد الحمدللہ میں نے اتنے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے اور کتنے لوگ آ گئے ہیں ماشاءاللہ. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ دبئی میں اگر ہوں تو کوئی جنون گروپ ہے, کوئی گروپ ہے, 4-5 لوگ الگ ہوتے ہیں. یہ سب کو میں نے سپورٹ کیا الحمدللہ. تو آج وہ فلیگ ہوسٹر ہیں, اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لڑکے جو ہے نا ان کو میں نے سپورٹ کیا ہے. تو اللہ کا احسان ہے. ابھی آپ انٹرویو کر رہے تھے چاچا پاکستانی کا, آپ کو اس نے بھی بتایا کہ چاچا T20 میرے استاد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیکھیں وہ ٹک ٹاک سٹار ہے, اس نے ٹک ٹاک کا پرائم منسٹر بھی ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے, سنائکی پہ بھی ہے, سب پہ وہ کام کر رہا ہے. تو میں خوش ہوتا ہوں, میں جیلس نہیں ہوتا کسی سے کبھی. میں اگر خوش ہوتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ میں نے تیار کیے ہیں اور آج وہ اپنے فلیگ ہوسٹر بنے. اچھا, یہ بہت زبردست بات ہے کہ جب آپ ظاہر ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں دنیا میں کہیں بھی جا کے, بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ایک جو بات ہے کہ جب ہم زندگی میں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں, آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, جب جوانی چل رہی ہوتی ہے تو ایک ہی چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے, ایم کیا ہے. ظاہر ہے بال بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, گھریلو سارے معاملات بھی ہوتے ہیں, روزی روٹی کے جو ہے وہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو سر وہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس میں رہتے ہوئے کیسے پوری ہوتی ہیں؟ کیا کوئی ایکسٹرا جاب بھی ہوتی ہے یا صرف آپ لوگوں نے یہی سلسلہ رکھا ہوتا ہے؟ اگر یہی سلسلہ ہے, پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جا کے رزق دینے والا اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو وہ سارے معاملات کیسے مینیج ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں شروع میں جب میں فیم ہوا اس وقت میرے ماشاءاللہ دبئی میں اپنا ہوٹل تھا, سویٹس کی دکان تھی, میں نے ڈرائیونگ جاب بھی کی ہے وہاں پہ. میں نے سمجھے بہت سے کام کیے ہیں. میں اتنا کوئی امیر آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی میں مطلب ایک بڑا چودھری ٹائپ, لیکن مونچھوں کی وجہ سے, وہ میری پگڑی کی وجہ سے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ چاچا پتہ کتنا رچ مین ہے اور کتنی اس کی زمینیں ہیں. میرا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن میرے پیچھے میں سمجھتا ہوں اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کا جو درجات بلند کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میرے پیچھے دعائیں ہیں, وہ دعائیں مجھے آج فیم پہ لے کے گئی ہیں. میں صرف 6 کلاس پڑھا ہوا ہوں اور 7ویں میں 2 ماہ گیا ہوں. تو میری والدہ نے کہا تھا کہ میرا وہ سبزی بیچ کے, میری والدہ جو ہے نا مجھے 6ٹھی تک اس نے پڑھایا تھا. تو جب ایک غریب آدمی, غریب بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کا ایم تو ضرور ہوتا ہے کہ یار میں کچھ بنوں. تو میرا ایم تو یہ تھا کہ میں عزیز بٹی, راشد مناس, یہ شبیر, میجر شبیر, یہ سب کا جب میں پڑھتا تھا 5ویں 6ٹھی کلاس میں جب میں پڑھ رہا تھا, تو میرا ایم تھا وہی تھا کہ میں نے بھی فوج میں جانا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, شہید ہونا ہے, اور دوسرے طاقت جو ہمارے خلاف ہے ان کے ساتھ لڑ کے, تو انشاءاللہ ان کی طرح میں نے بھی اپنا نام بنانا ہے. تو لیکن وہ میری والدہ نے جب مجھے روک دیا کہ آپ نہیں پڑھنا, آپ میرا ہاتھ بٹاؤ, آپ کام کرو, تو میں کام کرنا شروع کیا. میں نے بہت محنتیں کی ہیں, میں نے امرود بیچے ہیں, پلے داری کی ہے, میں نے اتنے کام کیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اللہ نے اتنی عزت دی, اتنی شہرت دی, اتنی پیسہ دیا جتنی میری ماں کی دعائیں میرے پیچھے تھی. اب فینس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ٹیلی ویژن پر جس طرح ہم نے آپ کو وہ دیکھا ہوا ہے مونچھوں کا, اور وہ ایک مخصوص سٹائل بھی ہے آپ کا. میں چاہوں گا اگر وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے اگر اس وقت کر سکیں تو کوئی اس میں وہ نہیں, آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب جو بھی میرے فینز ہیں وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, تو میں کرتا بھی ہوں. میں نے ایک ہی چیز آپ کو بتائی کہ کبھی بھی آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کو ناراض مت کریں, کیونکہ اللہ کی مخلوق ہیں. آپ کو نام کس نے دیا؟ یہ لوگوں کی وجہ سے. میری ایک سوچ ہے, میں غریب آدمی تھا, الحمدللہ اللہ نے آج عزت بھی دی, پیسہ بھی دیا, نام بھی دیا, شہرت بھی دی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری والدہ کی وجہ سے. تو یہ فینز کا بھی حق ہوتا ہے. جب فین آپ کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو میڈیا آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو میڈیا آپ کو جب دکھا رہا ہے تو آپ لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں میڈیا کا بھی جو ہے شکر گزار ہوتا ہوں, اپنے فینز کا بھی شکر گزار ہوتا ہوں. تو یہ میں کبھی نہ حسد کیا ہے, نہ میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں بڑا سٹار ہوں. میرے جتنے بھی فینز ہیں جب بھی مجھے ملتے ہیں, پکچر بناتے ہیں, سیلفیاں لیتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. ایون مجھے اگر کوئی میسج کرتا ہے کہ چاچا جی میرا آج برتھ ڈے ہے, کچھ ہے, تو میں ان کے لیے بھی ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہوں. اچھا, یہ بڑی بات ہے. ظاہر ہے آپ نے جو ہے وہ بات کی کہ فینس کی
وجہ سے بھی انسان کو ظاہر ہے سارا وہ دوام ہوتا ہے آپ کی شہرت کا. سر میں ضرور جاننا چاہوں گا, ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے پاکستان کو آپ پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کن کن ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا آج؟ دیکھیں میں الحمدللہ دبئی میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی بار یہ میچز کے لیے گیا ہوں اور کتنا رہا ہوں. ویسے بھی میں 93 سے وہاں تھا, تو 2009 تک تو میں ویسے ہی وہاں پہ تھا, تو جو بھی میچ ہوئے میں نے کوئی بھی اس میں مس نہیں کیا. اس کے بعد جب 2012 میں ایشیا کپ کے لیے میں نے ریزائن کیا وہاں سے, ایشیا کپ کے لیے مجھے چھٹی نہیں ملی, پھر بنگلہ دیش گیا, تو اس کے بعد 2 دفعہ بنگلہ دیش گیا ہوں, 2 دفعہ سری لنکا گیا ہوں. ایک ہفتے کے بعد بھی اگر زمبابوے یہاں پہ آئی ہے تو میں دبئی سے یہاں پہ آ کے میں نے میچ دیکھے ہیں. اگر دبئی میں واپس پھر ایک ہفتے بعد جانا پڑا ہے تو میں نے جا کے وہاں پہ بھی دیکھے ہیں. پہلے پی ایس ایل میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے شروع کیا, اس وقت ایک ہمارے خلاف پی ایس ایل کے ساتھ ساتھ ایک T10 لیگ بھی شروع ہوئی تھی, تو وہ T10 لیگ میں بڑے نام جو ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, لیکن میں نے اپنے پی ایس ایل کو سپورٹ کیا. الحمدللہ میں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کے پی ایس ایل کو برانڈ بنا دیا, لیکن وہ T10 اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنی پی ایس ایل کامیاب ہوئی ہے. تو میں نے خود دیکھا کہ اس میں جو سری لنکن انڈین فین سارے مل ملا کے, پاکستانی فین بھی میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے مل کر کے T10 کو سپورٹ کیا, اور T10 لیگ کامیاب نہیں ہوئی. اور میں نے اب جب اپنے پاکستان جو لیگ ہے اس کو سپورٹ کیا, میرے ساتھیوں نے سپورٹ کیا, اور ایون میرے ساتھ منور بروہی, چاچا پاکستانی, لالا آصف خان, یہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تھے, جنون گروپ کو میں نے ساتھ پروموٹ کیا. تو الحمدللہ یہ سارے میرے ساتھ مل کے ہم نے پی ایس ایل کو کامیاب بنایا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بگ بیش یا آئی پی ایل کے بعد, میں تو سمجھتا ہوں یہ ان سے بھی آگے. اس دفعہ جتنا فیم تھا اس دفعہ تو لگ رہا تھا کہ دنیا کی بہترین لیگ کھیلی جا رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں اس سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ میرا بڑا برانڈ ہے. لوگ کہتے ہوں گے کہ بگ بیش ایک بڑا برانڈ ہے یا آئی پی ایل, میں نہیں سمجھتا کہ میرے برانڈ سے وہ بہتر ہیں, کیونکہ ہر ملک کا یہاں پہ کھلاڑی آیا ہے, اس کو ہم نے سیکورٹی فراہم کی ہے, الحمدللہ پروٹوکول میں ان کو رکھا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا جو برانڈ ہے وہ ناکام ہوا ہے. لیکن جو بڑے نام تھے یا جو دوسرے ملک کے لوگوں نے آ کے T10 کو سپورٹ کرنا چاہا یا کیا, لیکن وہ میرے خیال میں ابھی اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام پہ یہ میری پی ایس ایل ہے. اچھا سر, ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے, جب ہم ٹیلی ویژن پر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ آپ نے پاکستان کا فلیگ پہنا ہوتا ہے اور ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ پاکستان کو, پاکستان کی عظمت کا پرچار ہو رہا ہوتا ہے, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں آپ, کراؤڈ آپ کے ساتھ مل کے. میں ایک سوال ہمیشہ سے ذہن میں ہوتا تھا کہ کیا آپ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, مطلب سرکار آپ کو پے کرتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آپ کو پے کیا جاتا ہے, یا اسپانسرشپ ہوتی ہے؟ تو جب کوئی اسپانسر نہیں ہوتا تو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا اپنے خرچے پہ جاتے ہیں؟ ہاں یہ بڑی بات ہے آپ نے کی ہے, اور سب لوگ مجھے بار بار پوچھتے ہیں, لیکن میں کبھی کبھی ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہوں. صحیح میں بات آج ایک آپ کو بتاؤں کہ میں کبھی کبھی ڈسٹرب بھی ہوتا ہوں جب کوئی پڑھا لکھا بندہ جب مجھے سوال کرتا ہے نا بار بار کہ چاچا جی آپ کو پی سی بھی کر رہی ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے, تو میں نے کہا یار میں نے اتنے انٹرویوز دیے ہیں, اتنی بار میں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی نہ پی سی بی سپورٹ کرتی ہے, نہ ہی مجھے گورنمنٹ کوئی جاب ہے, یا میں اپنے ایفرٹ سے جاتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ 6 سال 5-6 سال مجھے برائٹو پینٹ نے اتنا مجھے سپانسر کیا, میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ پاک میرے محسن ہیں, میرے بھائی ہیں عاطف سکا صاحب, انہوں نے مجھے اتنا زیادہ پروموٹ کیا, اتنا زیادہ مجھے انہوں نے سپانسر کیا کہ ہر جو پی ایس ایل ہے یا جو بھی سیریز پاکستان کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے مجھے کیا. لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہمارے دیش کے یہ 7واں پی ایس ایل تھا, 6 ٹیمیں ہیں, کسی ایک ٹیم کو بھی یہ نہیں ہمت ہوتی کہ یا نظر نہیں آتے, پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. ان کو چاہیے کہ جیسے ہم 5-6 لوگ ہیں, ہر ٹیم ایک اپنا چیئر لیڈر بنا لے تو ہمیں تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے. تو اس دفعہ مجھے کوئی نہیں اسپانسر تھا, لیکن میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی دبئی میں یا سری لنکا میں گیا ہوں تو اسپانسر نہیں ہوتا تو میں جاتا ہوں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کرنی پڑتی ہیں. آپ ان نہیں رہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں جانے گا. تو میں ان رہنے کے لیے, اپنے ملک کو پریزنٹ کرنے کے لیے, اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے
تو میں اپنی جیب سے بھی پیسہ لگا کے جاتا ہوں. زبردست ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا وطن جو ہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کے ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, اتنی دور جاتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, پاکستان کی عظمت کا پرچار کرتے ہیں, ان لوگوں کو ظاہر ہے میں یہ سمجھوں گا کہ تمام پاکستانیوں کو اس کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے کہ جو کسی بھی طرح پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی سالمیت کے پرچار میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کسی بھی حوالہ سے, وہ آپ ہوں, میں ہوں, کوئی بھی ہو. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ بے لوس کرتے ہیں, ہم کسی صلے کی تمنا نہیں کرتے, کسی ستائش کی تمنا نہیں کرتے, پرواہ نہیں کرتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ ایک پازیٹیو پیغام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. سر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی پیغام ایک چھوڑ دیں نوجوان نسل کے لیے, ہم جیسے بچوں کے لیے جو ابھی پروان چڑھ رہے ہیں, انہیں کس طرح جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے یا کس حد تک جو ہے وہ پاکستان سے محبت کا پرچار کرنا چاہیے. میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ رمیز بھائی ہیں, جب رمیز بھائی مجھے ملے سری لنکا میں 2014 میں 11 میں 2 دفعہ میں وہاں پہ گیا, تو وہ کمنٹری کرتے تھے. جب کمنٹری کر رہے ہوتے تو بعد میں اگر مجھے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ چاچا آپ اکیلے ہی یہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہو, اور ہر بال پہ آپ جب اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہو. تو ایک میچ ہمارا ڈرا ہو گیا تھا SSC گراؤنڈ میں, تو رمیز بھائی نے کہا تھا کہ جتنی آج آپ نے سپورٹ کی ہے نا, تو اگر میں کیپٹن ہوتا تو آج یہ میچ میں آپ کو جیت کے دکھاتا. لیکن اتنی میری مطلب کیا کہتے ہیں کہ ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے بھی, پہچانتے ہوئے بھی, مانتے ہوئے بھی, آج اگر وہ PCB کے چیئرمین ہیں تو کوئی ہمیں سپورٹ نہیں ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے. اس کے علاوہ احسان مانی صاحب, ذکا اشرف بھائی, نجم سیٹھی, جو بھی آئے ہیں نا میرے فیم ہوتے ہوئے, سب ملتے ہیں. جب دبئی میں ملتے ہیں تو اور ہوتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چاچا جی آپ آئیں, آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن یہاں پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ایک نبیلہ میڈم ہوتی ہیں, وہ کبھی ہم کو ملنے ہی نہیں دیتی, ٹائم نہیں ہوتا. تو ہماری ریکویسٹ PCB سے یہی ہے, جیسے دیکھیں حکومتیں نہیں رہتی ایسے یہ چیئرمین بھی نہیں رہتے. اگر کوئی چیئرمین ہمارے لیے سوچ کے جائے گا یا کچھ کر کے جائے گا تو ہم اس کو دعائیں دیں گے. ہم ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں, پیسہ بھی نہیں مانگتے, میں نے آج تک کہا بھی نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا جیسے عزت وقار اس میں ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس میں ہمارا ایک اسپیشل کارڈ بن جائے, تاکہ ہم سیکیورٹی کے پرابلم سے تھوڑا سا ایزیلی انٹر ہو جایا کریں. تو یہی ہم, اس سے بڑھ کر نہ میں نے کچھ مانگا ہے نہ کبھی مانگوں گا. اور جہاں پہ کرکٹ ٹیم ہماری جا رہی ہوتی ہے, جہاں پہ ویزوں کا کوئی ایشو ہوتا ہے, اس میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیا کریں تو ہمیں خوشی ہوگی. نہیں کریں گے تو پھر ہم جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں ہم جائیں گے, اور انشاءاللہ جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے انشاءاللہ اپنی ملک کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ آپ کا بڑا پان ہے, ظاہر ہے آپ بے لوس ہو کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ابھی تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ چیئرمین صاحب کو جو ہے وہ شاید ہٹایا جائے گا, ذکا اشرف صاحب یا نجم سیٹھی صاحب آئیں گے. چلیں بہرحال اس سے قطع نظر میں جو ہے وہ ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ جس طرح ہم چاچا پاکستانی کو بھی جانتے ہیں, پوری دنیا انہیں بھی دیکھتی ہے, چاچا T20 کو بھی اب پوری دنیا دیکھتی ہے ماشاءاللہ. تو میں جو لوگ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو آپ اپنا اصل نام بتا دیجئے, اور بالکل آخر میں وہ بھی کر کے دکھائیے جو آپ میچ میں کرتے ہوتے ہیں. وہ میرا بیٹا ہے چاچا پاکستانی, میں اس کو بچوں کی طرح ہی سمجھتا ہوں. اگر وہ فیم ہوا ہے تو مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میرا بچہ آگے جا رہا ہے اور اس کا نام ہے. تو جو میرا پیغام ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ پیغام دیں, میں کہتا ہوں کہ اپنے کسی بھی کام سے مخلص ہوں, دیانتداری سے کام کریں, محنت سے کام کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس میں جو ہے نا کامیاب نہ ہو. ناکام تو کبھی ہو نہیں سکتے. اب جب یہ تینوں کام آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ضرور ہوں گے. تو پاکستان زندہ باد. اوکے, اپنا اصل نام بھی بتا دیجیے گا. میرا نام محمد زمان, چاچا T20 حافظ آباد کے ساتھ ایک میرا چھوٹا سا دیہات ہے. چھوٹا تو نہیں ماشاءاللہ, اب تو شہر جیسے ہی ہے. کولو تارڑ سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کے ناظرین کو میں یہ کہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ جہاں بھی ہماری ٹیم جائے تو ہمارے ویزے وہاں پہ لگ جائیں گے. تو ہم اپنی طرف سے خود جائیں گے. اگر کسی کو سپورٹ کرنے کی یا سپانسر کرنے کی ہمت نہ ہو تو ہم خود اپنی طرف سے بھی جائیں گے. اللہ کرے بہتری والے معاملات ہوں. ہمارے ناظرین کے لیے آن دا اسپاٹ ٹیم کے لیے جو ہے وہ اگر آپ پیغام دیں. جی بالکل, میں آن دا اسپورٹ کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے چینل بنایا, اور ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. جو بھی دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے چاہنے والے ہیں, جو آپ کو دیکھنے والے ہیں, سب ان کو سبسکرائب کریں, ان کو فالو کریں اور اچھے کمنٹ کریں. تو پاکستان زندہ باد. زندہ باد. جزاک اللہ.